کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اللہ تک کی میں میرے سو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے رنگ وچ ڈھلدے ونجو اللہ تک قرب حاصل کیتا جتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی شریعت آپ دے احکام آپ دی تعلیمات اور آپ دی سنت دے رنگ وچ کوئی شخص اپنے آپ کو رنگ چھوڑے دے گویا وہ صبغۃ اللہ وہ تے اللہ دا رنگ چڑھ گئی ومن احسن من اللہ صبغہ اللہ کو ود کے سونا رنگ پیدا ہو سی لہذا جرا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دا رنگ ہے وہ اللہ دا رنگ ہے یہ دوئے رنگ اون شخص دی ذاتی روشنی گھول سکتے کہ جرا شخص قرآن دے سنت دے نال جڑوے لہذا اگر اسا ایک تحریک دے طور تے دیکھو سارے مرشد گرامی دے پہلے خلیفہ جو کہ آپ دی حیات مبارکہ آپ دے صاحبزادے خواجہ فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کو پیارے ہو گئے تو آپ نے اپنے پوتے کو خلافت دی تھی اپنے وصال کو 2 سال پہلے 1356 ہجری ربیع الاول شریف 12 ربیع الاول دے موقع تے حضرت خواجہ غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ثانی لا ثانی رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے باقاعدہ صدا اپنے تمام خلفاء دار جی دے تمام خلفاء کو اور حکم فرمایا کہ اپنے جتنے خانقاواں ان پہ ساریاں خانقاواں تے مرشد دے وفا یہ ہو سی کہ تسا دینی ادارے قائم کرو مدرسے قائم کرو سارے ڈاڑے جی قبلہ نے حکم فرمایا اور سارا ادارہ بھی کمبوش شریف تھی اسی ویلے قائم ہوا حضرت صاحب کے حکم نالی اور دیگر جملہ جتنی خانقاواں ہیں اتنا ادارے قائم الحمدللہ اور اج بھی خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دے جتنے آپ دے نال جڑے ہوئے خلفاء ہیں یعنی کتھیں کم ہے تھوڑا کتھیں زیادہ ہے لیکن کم دین دے ہوندا پی اور اس حوالے نال کہ خالصتاً جڑا علم ہے جڑی شے رب نال ملا سکتی ہے وہ کم تھی پی قرآن کریم دا پڑھانا اور جڑے علوم ہیں حدیث پاک ہے امدادی علوم ہیں ایگزیلری برانچز آف نالج وہ سب پڑھائے ویندے پہ الحمدللہ اور اس باب وچ جڑے آستانے کو الحمدللہ پائنیئر دا مقام حاصل ہوئے اور اس بات وچ انہاں کو لیڈ کرن دا تے قائدانہ کردار اللہ نے عطا فرمائے وہ آستانہ لیا حضرت پیر بارو سی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جتھاں صرف دین دا کم ہوندا نہیں کیا بلکہ دین دا کم ہی تعارف ہے ہر پاسے جتھاں ویسے دین ہی دین ہو سی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری آستانہ عالیہ پیر سواگ شریف آستانہ عالیہ پیر بارو شریف فیضان حامدیہ اور حضرت خواجہ فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو جس انداز ہی اپنے خواجہ پیر بارو صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے شیخ اپنے محسن اپنے مربی دے ادارے اور آپ دے خانقاہ کو جی میں خون جگر نال آپ نے سیچے شاید ایسی وفا بھی کائنات کہیں کی تھی اسی کہنے رہا جی آپ نے اس فیض دے اس جی امانت آپ دے سپرد کی تھی گئی آپ نے کمال فرما دی تھا پوری زندگی آپ اپنی حیات مبارکہ دے آخری لمحے تک بیماریاں تکلیفاں کمزوریاں سامنے ہوئے آپ کو ہر ویلے آپ میدان جہادی چی نظر آئے ایسا نہیں کہ رستہ چھوڑ دیتا ہوئے مکمل اپنی زندگی پوری حوالے فرما چھوڑی حاضر محترم یہ کام میں مرشد دا کے بندوں کو اللہ دے نال ملاوے اللہ دے نال دین ملے سی بھی اکیلا طریقہ اور اگر 40 سال کوئی مرید نذرانے پیش کریں دریا ہوئے پیر کو تے ان 40 سال جس کو چھڑیاں 5 نمازیں نہ پڑھوائیاں ہوں میں نے چاہ کوئی گال دا جواب تو وہی دیسی اللہ سونے کو کہ نہ دیسی ایک حدیث پاک ہے کہ بیعت کے واسطے کیتی ویندی مرشد جیڑی سونے کی بیعت ہے بیعت اسلام اسے دا فیضان بیعت توبہ جیڑی ایسا مرشد کی بیعت کرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ جیڑے غلام حاضر ہوتے ہیں اور اسلام دی بیعت کرے یعنی کلمہ ہی پڑھ دیں اور کلمے دے بعد کچھ گالی ہیں جنہی پابندی دا میرے کریم آقا انہاں کو عہد گن دیا یہ کام کرے سو دا بیعت ہے فشترط علیہ مثلا یہ الفاظ ہیں کہ سونے شرط لئی نہ گالی دی یہ گالی منو تو بیعت ہے ورنہ کوئی بیعت لہذا آج مرشد کی جی بیعت ہے وہ تک کے مقصد ہے اصل صرف ہتھاں جے ہاتھ ڈیتے تھے اس کے بعد بھول گئے اس تے آوڑا پیر صاحب دے اور کچھ نذرانہ پیش کر گیا یعنی بیعت محض ایک رسم ہے باقی اس کے اندر روح نکل چکی ہے جرا اصل مقصد ہے اور اگر روح کتیں لے کھڑی ہے تو انہاں آستانہ دا الحمدللہ آج بھی وتی رہے تھے آج بھی روشنی پڑھ کے نظر آنی تھی حضور علیہ السلام دے غلام حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یمن دے شاہی خاندان تعلق آخری رمضان حضور علیہ السلام دی حیات ظاہری دا آخری رمضان مبارک اسی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سونے دے قدم آون دی توفیق عطا فرمائی، مسلمان ہوئے۔ اور ویسے انہوں نے کئی امتیازات ہیں صحابہ کرام علیہ الرضوان دی ذوات قدسیہ اللہ تعالیٰ نے حضور دے ہر غلام کو کوئی ایسی امتیازی شان عطا فرمائی ہے کہ وہ ہزاراں دے وچ بھی نویکلا اور منفرد نظر آتے، ورنہ بہت سارے لوگ ہوئے رل مل ویندے کم کوئی تشخص قائم نہیں رہندا، امتیاز قائم نہیں رہندا۔ لیکن حضور دے صحابہ دی امتیازی صفت ہے کہ 15,000 دے قریب صحابہ دے ذکر خیر محفوظ ہے، 12,000 صحابہ دا ذکر صرف علی صحابہ فی تبجید صحابہ ابن حجر اسقلانی فرمائے، 15,000 دے قریب رفلی صحابہ کرام دا ذکر خیر محفوظ ہے مکمل طور پر۔ لیکن 15,000 دے وچوں یہ صحابی دا ذکر پڑھ سو وہ ایک اپنی وکری امتیازی نویکری شان نہ نظر آسی 15,000 دے وچ کہ وہ منفرد ہو سی۔ تو حضرت جریر آخری رمضان وچ مسلمان تھے پہن کئی امتیازات ہیں، آپ ایک امتیاز ہے کہ سونے بہن حسن الصورہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بدیع الجمال اور حسن الصورہ۔ حضرت عمر فرمائیں اس درغابہ فی معرفتی صحابہ دے وچ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائیں کہ جریر و یوسف هذه الامہ، حضرت جریر تے اس امت دا یوسف ہے، حضور کی امت دا یوسف ہے ثانی، اللہ نے کو ایسا ظاہر حسن عطا فرمایا۔ اور باطنی حسن دا کیا عالم ہے، یہ سونے کو ملنا دے پہن حالے کلمہ پڑھنا دے پہن، لیکن سونے فرمایا کہ ان قریب ایک بندہ اس دروازے کو اندر آسی اور اس دے چہرے دے اتے مسحت الملک بادشاہ دا رنگ ہو سی دے چہرے خوبصورت حسین چہرہ تے بادشاہی دا رنگ ان کے آسی، اور جی میں آئے حضور علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک انہاں واسطے بچھائی، یہ حضور علیہ السلام دا کمال اظہار محبت ہوتا ہے اپنے غلامہ دے، اپنی اماں واسطے بچھائی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر کئی خوش قسمت نفوس واسطے انہیں حضرت جریر ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ آج کلمہ پڑھنا دا پی اور پہلے ہی حضور انتظار فرمائے دے پہلے، اور حضرت جریر نے کلمہ پڑھا اور فرمائے ما حجبنی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بخاری شریف حدیث ہے کہ سونے کلام بھی میں کو اجازت علی تکلیف ہی چلی پایا، سونے فرمایا جتھا میں بیٹھا ہوں تے کوئی اجازت منگن کی لوڑ یہ لکھتا کنن مل دے انہیں لئی میں کو مل دیا، اور ولا رآنی الا تبسم فی وجہی، جدہ بھی سونے میں کو رٹھے میں نے آپ دے چہرے دے مسکراہٹ، ٹھیک ہے حضور دی سنت دی مسکراہٹ، ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی فرماتے ہیں سونے کو ود کہ میں مسکران دا ہویا کوئی نہیں نٹھا، کہا حضور نے کڑی نہیں لایا پوری حیات مبارکت کہ مسکراہٹ حضور دے چہرے تو غائب نہیں ہوئی، ہمیشہ آپ دے چہرہ مسکران دا ہویا غلاموں کو نظر آ۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی فرماتے ہیں کہ کیرے پوائنٹس دے ایسا سونے دی بیعت کی تھی، 6 چیزاں بیان فرمائیں، بخاری شریف دی حدیث پاک کی فرماتے ہیں بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بیعت کی تھی، پہلی چیز کہ شہادتین دے بیعت کی تھی کہ اللہ دے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ دے سچے رسول ہیں۔ 5 شرطہ بیان، اسا الحمدللہ مسلمان ہیں، مسلمان دے گھر جمع ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اسا جی مرشد دی خدمتی چاہتے ہیں تو اسا توبہ کرنا دیں کہ اسا گناہاں بری زندگی کول اللہ دی نافرمانی کول اور خود محبوب علیہ السلام دی نافرمانی کو معافی منگتے ہیں، توبہ کریں دیں کہ آئندہ بھرپور عزم کریں دیں پہ ہیں کہ آئندہ آساں اطاعت دے میدان اچرا سوں، اللہ دے آکھی بنے سوں تو دے رسول دے آکھی بنے سوں، یعنی یہ توبہ ہوئی اور توبہ